میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت مہینہ جا رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے اپنی بخشش کروانے کا۔ عام طور پر اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہوتی ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن رمضان کے اندر تو اور زیادہ اللہ کی رحمت کے دریا بہتے ہیں۔ کوئی ہے اللہ سے رحمت مانگنے والا، آوازیں آتی ہیں، کوئی ہے اللہ سے رزق کا مطالبہ کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں آوازیں آ رہی ہیں، اور ہم اپنی بے بسی دیکھیں یا اپنا جمود دیکھیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ایسی رحمتوں کا مہینہ ہم پہ سایہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیں۔ اور ایسی ذات اللہ کی ذات کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس نے خود گناہ گار بندوں کے لیے بہت بڑا پیغام قرآن مجید میں دیا ہے۔ میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ کتاب کوئی نیک لوگوں کو نہیں ہے، ایمان والوں کو نہیں ہے، بلکہ یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی، اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ یہ پکار رہے ہیں، اے میرے بندو۔ جس طرح ماں لاڈ اور پیار کے ساتھ بچے کو پکارتی، اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میری بات سن، اس طرح اللہ تعالیٰ پیار اور محبت بڑے انداز میں کہہ رہے ہیں۔ اور کن بندوں کو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو ایمان والوں کو، تہجد گزاروں کو، 5 وقت کے نمازیوں کو نہیں اللہ تعالیٰ بلا رہے۔ کن کو؟ جو اپنی جانوں پر ظلم کیے ہوئے ہیں، جو گناہوں کے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ماں کی محبت دنیا میں مشہور ہے، لیکن پھر بھی بیٹا اگر نافرمان ہو، ماں کو غصہ آ ہی جاتا ہے، اور ماں اس کو دھکا بھی دے دیتی ہے، بس وقت گھر سے بھی نکال دیتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اب ان بندوں کو جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو ذرا میرے قریب تو آؤ، اور فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں گناہوں میں اگر گھبرا نہ جانا کہ ہم تو اتنے بڑے گناہ گار ہیں، ہماری بخشش کیسے ہوگی۔ فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور فرمایا ان رحمتی، میری جو رحمت ہے میرے غصے پر حاوی ہے، میرے غصے سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ یعنی اب دیکھیے اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں، شیطان بدبخت لعین جو ہے، مردود ہے، اس کو بھی اللہ کی رحمت پر کتنا عبور حاصل تھا، کتنا یقین تھا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ناراض ہو جائیں پھر بھی اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس نے کتنی بڑی نافرمانی کی اللہ رب العزت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، آگے سے اللہ سے مناظرہ کیا، بحث و مباحثہ کرنے لگا اللہ سے، اور کہنے لگا یا اللہ یہ تو میری توہین ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور میں آگ مٹی کو سجدہ کروں، یہ تو میری توہین ہے، میں نہیں کروں گا۔ اکڑ گیا اللہ کے سامنے۔ اب کتنی بڑی اس نے جرأت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین قرار دیا اور جنت سے نکال دیا، اور فرمایا قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اب اس نے دیکھا کہ اب میں تو مردود ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی اس کو پتا تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، غصے میں ہے، فل غصے میں ہے اللہ رب العزت۔ اس وقت بھی غصے کے عالم میں بھی اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ ٹھیک ہے، لیکن تو مجھے ایک مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اور تو جو دل چاہے کرتا رہے۔ اور اس نے یہ بھی اللہ سے مانگی، دعا مانگی کہ یا اللہ میرے ذمہ یہ بھی کام لگا میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جا تو یہ بھی کام کر لے، جو میرے بندے اصل میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جانچے میں نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں اللہ نے اس کو مہلت دی، اس کی دعا کو قبول کیا اس غصے کے عالم میں بھی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، ہر وقت گناہ میں پھنسے رہتے ہیں، نیکی کی طرف رجحان نہیں ہے، گناہوں میں ساری زندگی گزار دی ہے۔
چاہے بڑھاپا آ گیا ہے، دنیا کا ضابطہ ہے جب بوڑھا بندہ ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دفتر والے بھی چھٹی کرا دیتے ہیں، ملازمت سے فارغ کر دیتے ہیں کہ اب آپ ہمارے کام کے نہیں رہے۔ لیکن اللہ کی محبت دیکھیں، رحمت دیکھیں، بوڑھا بھی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ بوڑھا ہو جائے اس کی سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ اب اللہ کے ہاں دین میں بوڑھوں کی زیادہ اہمیت ہے، دنیا میں تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بڑھاپا آ گیا ہے، بوڑھے بھی ہو گئے، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تو کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گی، اور اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ ساری کائنات کے لوگ گناہ گار بن جائیں، اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، ایسی صمد ذات، بے نیاز ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو لگا دے۔ اب اتنے گناہ کون مرد اور عورت کر سکتے؟ ساری زندگی، بلکہ ہزاروں سال بھی زندگی مل جائے تب بھی یہ خلا نہیں بھرا جا سکتا گناہوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو گناہ کر لے، لیکن ایک مرتبہ بھی تو نے ندامت میں، شرمندگی میں کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی رحمت اور وسعت کتنی زیادہ ہے، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کیسی رحمت برستی ہے۔ اب اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں، شیطان کو جب مردود قرار دیا، اللہ نے نکال دیے جنت سے، اس نے پھر اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائی، فرمایا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر کہنے لگا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، ان کے بیک سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں بائیں چاروں طرف سے ان کو گھیر لوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان کو اپنا نہ شکرہ ہی پائے گا، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، چاروں طرف سے میں ان کو اپنے پنجے میں پکڑ لوں گا۔ اب جب یہ بات سنی فرشتوں نے شیطان کے منہ سے، اور اللہ نے اس کو مہلت بھی دے دی، اختیار بھی دے دیا، اور اس نے چاروں طرف سے اللہ کے بندوں کو گھیر لیا، کیا بنے گا ابن آدم کا، کیا بنے گا اللہ کے بندوں کا؟ سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ یہ تو بہت بڑی اس نے بات کہہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، یہ بدبخت دو جہتیں بھول گیا ہے، اس نے چاروں طرف سے تو گھیر لیا ہے بندوں کو، آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن دو سمتیں یہ بھول چکا ہے، اوپر اور نیچے۔ اگر میرا بندہ گناہ کرتے کرتے میرے سامنے آ گیا اور ہاتھ اس نے اوپر کو اٹھا لیے، میری عزت کی قسم اس کے ہاتھ بھی نیچے نہیں اٹھیں گے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیا شان اور ربوبیت ہے اللہ رب العزت کی۔ فرمایا کہ اگر کوئی آسمان کی طرف نظریں بلند کرے گا میری طرف دیکھنے کے لیے، مجھ سے معافی مانگے گا، شرمندگی کا اظہار کرے گا میرے سامنے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اگر یہ بندہ گناہوں سے بھرا ہوا آگے میرے سامنے سجدے میں سر رکھ دے گا تو اس کا سر اٹھانے سے پہلے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کی طرف نظریں بلند کر لیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیں، یا اللہ کے قدموں میں سر رکھ لیں۔ یہ دو جہتیں ایسی ہیں اوپر اور نیچے جس کی وجہ سے شیطان حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اللہ کے سامنے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے شیطان کی اس وقت چیخیں نکل جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قسمیں اٹھا کر کہا تھا، شیطان نے قسمیں اٹھائی تھی کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے بھی قسمیں اٹھائی تھی کہ فرمایا کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، 60 سال 70 سال گناہ کروا دیے، لیکن جب بندے کو تھوڑا سا حیا آتی ہے اللہ رب العزت سے، تھوڑا سا ایمان اندر سے اس کو جوڑتا ہے کہ یار تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، شیطان کے نقش قدم پر چلتا رہا، آج آجا اللہ کو منا لے آگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ آخری سانسوں میں بھی مجھے پکارتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو شیطان اس وقت بڑا بدبخت چیختا ہے کہ میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی، ایک جملے میں اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت معاف کرنے والے، بڑے ہی بخشنے والے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، سینکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کے
جس کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائیں، ہم بھی اپنے گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیک راستے پر چل پڑیں، کیونکہ اللہ کی رحمت تو ہمیں بلا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی میں یہاں تک آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میری یاد میں میرے قریب آتا ہے، ایک بلشت میری طرف آگے بڑھتا ہے کہ یار آج میں اللہ کو منانے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر، ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، میں اپنے بندے کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا میرے بندے آ جا۔ اور اللہ کی ذات ایسی کریم ذات، ایسی رحیم ذات، ایسی رحمت کرنے والی ذات کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت سارے ریکارڈ اس کے ختم کر دیتے ہیں، سب، کوئی گواہ اس کا باقی نہیں چھوڑتے کہ جو کل روز محشر اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے سکے۔ دنیاوی عدالتوں کا یہ ایک اصول ہوتا ہے، اگر کسی بندے کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے اور وہ ناجائز مقدمہ ہو اور باعزت اس کو بری بھی کر دے کہ تیرا قصور نہیں تھا، تیرے اوپر ناجائز مقدمات دے، باعزت بری کر دیں، اب یہ بندہ کہے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھے باعزت بری بھی کر رہے ہیں، میری ایک درخواست ہے کہ میرا ریکارڈ تھانے سے ختم کر دیے جائے کیونکہ میرا قصور نہیں تھا، لیکن کوئی بھی عدالت اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی کہ ہم باعزت تجھے بری تو کر رہے ہیں لیکن تیرا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ لیکن اللہ کی عزت اور جلال، کیسی اللہ کی رحمت ہے، الحدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو وہ مٹا دیتے ہیں، اس کے نشانات کو ختم کر دیتے ہیں، جہاں اس نے توبہ کی ہے اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جن فرشتوں نے وہ گناہ لکھے ہیں یا جن فرشتوں نے اس کے گناہ دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں کے ذہنوں سے بھی وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے عذاب روز محشر اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان عذاب کو بھی ختم کر دیتے ہیں، ان عذاب سے بھی وہ مادہ چھین لیتے جس کے سامنے وہ گواہی دے سکیں۔ اس طرح اللہ رب العزت، اگر بندوں نے بھی دیکھا ہوگا گناہ کرتے ہوئے لیکن اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے بھی ختم کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی روز محشر جب اللہ کی عدالت میں بندہ حاضر ہوگا تو اس کے گناہ پر کوئی ایک بھی گواہ قائم نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے اور فرمایا گیا میرے بندے تجھے پتہ ہے تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، اور یہ کہے گا یا اللہ مجھے پتہ ہے میں نے سارے گناہ کیے ہیں، تو فرمایا گیا ہے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دوں، مجھے تو پتہ ہے تو کیسا تھا، میرے بندے تیرے بارے میں اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، مجھے تو پتہ ہے تو کیسے، جہاں میں اپنے بندوں کے کہنے کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ کیسی کریم ذات، کیسی رحیم ذات اللہ رب العزت کی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل تھا، اور یہ ایسا بد کردار آدمی تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی ہے، اور ایسا بد کردار تھا، ہر روز اپنے پہلو میں ایک لڑکی لے کر آتا 60 دینار پر، دینار سونے کا سکہ ہوتا، بڑا مال و دولت تھا اس کے پاس، اور سونے کا سکہ ہے یہ دینار، آج کے حساب سے اگر اس کا قیمت لگائی جائے تو لاکھوں میں اس کی قیمت بنتی ہے۔ اب لاکھوں ایک رات کی خاطر ناجائز یہ لے کر آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، رات کو جب اس کے ساتھ الگ ہوا، کیا دیکھا کہ وہ لڑکی خاموش آنسوں کے ساتھ رو رہی ہے۔ کفل نے پوچھا میں نے کوئی تیرے ساتھ زبردستی تو نہیں کی، اپنی خوشی سے تو آئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی کیا کفل میں عزت دار ہوں، میں کوئی ایسی بازاری خاتون نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، لیکن مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، میں عزت دار ہوں۔ اب کفل کے دل کی کایا کو اللہ نے پلٹ دیا، اس عورت کے آنسوؤں کے طفیل کہنے لگا کتنا تجھے خوف ہے اللہ رب العزت کا، اور آج میں بڑا بد کردار آدمی ہوں، میں تیرے ان آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور یہ ساری رقم تجھے میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ بھی لے جا، اور تو میری بہن ہے۔ اس کے حسد پہ ہاتھ رکھا، عزت کے ساتھ اس کو روانہ کیا، اور دوسرے ہی لمحے میں رات کا وقت تھا، کفل کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ ایسا آدمی تھا، سب لوگوں کو پتا تھا کیسا بد کردار ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آتا ہے،
کوئی اس کو کفن دفن کے لیے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت پہ قربان جائیں، آخری لمحے میں اس نے توبہ کی ہے، اور اس عورت کے آنسوؤں کے طفیل کل جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا دیکھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ جا کر کیا پیغام دیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ کیسی اللہ کی ذات کے آخری سانسوں میں بھی اگر اللہ رب العزت سے بندہ سچے دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت معاف کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت بخشش کے دریا بہا دیتے ہیں کہ میرا بندہ آیا تو ہے میرے پاس۔ ایسی کریم ذات سے ہم دور ہوں، کتنی بڑی غفلت ہے ہماری کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہو رہے، اعلانات ہو رہے، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، اور ہم محروم رہیں، ہم اللہ سے دعائیں نہ مانگیں، اللہ سے معافی نہ مانگیں، توبہ استغفار نہ کریں، تو یہ بہت بڑی بدبختی۔ ہمیں ایسے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے حصہ لینا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کی آغوش میں آنا چاہیے تاکہ ہماری بھی بخشش کا سامان ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک نوجوان تھا، بڑا بد کردار کا تھا، اتنا گناہ گار کہ بستی والے اس سے تنگ تھے، اور یہاں تک کہ اس کو وارننگ دی کہ آئندہ تو نے گناہ کیا تو ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے، اور اس بیچارے سے پھر گناہ ہو گیا۔ اب وہ بستی والوں نے میٹنگ کی، سب نے اس کو لعنت ملامت بھی کیا، مار پیٹ بھی، اور اس کو گھسیٹا اور بستی سے باہر نکال دیا کہ تیرا بستی میں کوئی کام نہیں، تیرا داخلہ بند ہے۔ اب بستی سے نکال دینا کتنا بڑا ایک اس کے لیے ایک بہت بڑی دکھ بھری یہ داستان تھی کہ مجھے میری ہی بستی سے لوگوں نے نکال دیا، کیسا اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے مجبور کیا اور مکہ سے نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھی، کیونکہ یہ جو اپنے وطن کی جدائی کا غم ہوتا ہے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ساری زندگی گزاری تھی، 50 سال زندگی کے مکہ المکرمہ میں گزارے، دشمنوں نے اتنا مجبور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آخری وقت بیت اللہ پر جب نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھی اور جدائی کا غم تھا کہ اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت اور شان ہے، اگر میری یہ قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، تو اللہ کا گھر ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن اے بیت اللہ یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کی عزت کی ناموس کی خاطر میں تیری بھی جدائی کو برداشت کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑا غم ہوتا ہے، یہ جو آدمی تھا اس کو بھی بڑا غم تھا کہ یار مجھے بستی سے نکال دیا، اب خدا کا کرنا ہے تو یہ جنگل میں جا کے اس نے ڈیرے لگا لیے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں اس کو بخار ہوا، سردی کی شدت تھی اور کب کبھی تاری ہوئی، اور آخری لمحات میں اس نے اللہ سے کچھ ہم کلامی کی اور یہ ادھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس ویرانے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کی طرف وحی کی۔ دیکھیں اللہ کی کریمی کیسی ہے، کیسی رحمت ہے۔ اے موسیٰ فلاں جگہ پہ میرا ایک ولی ہے، میرا دوست ہے، اس کا انتقال ہو گیا، جاؤ جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور اپنی بستی میں اعلان کر دو کہ جو بھی میرے اس ولی کے جنازے میں شرکت کرے گا میں سب کی مغفرت فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگ تو جوک در جوک نکلے گھروں سے کہ اتنی بڑی بخشش کا وعدہ، اور اللہ کے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کون اللہ کا ایسا ولی ہے کہ جس کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں جنازوں میں شرکت کیا کریں، مسلمانوں کے جنازوں میں، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی اس کی وجہ سے مغفرت ہو جاتی ہے، اور کچھ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں کہ اتنے بندے اکٹھے ہو کے میرے بندے کی مرنے والے کی سفارش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ سچے دل سے جایا کریں، کسی کو دکھانے کی حاضر نہیں، بلکہ میرے مسلمان بھائی کا مجھ پر حق تھا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اب یہ آدمی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ نے نشاندہی کی تھی، وہاں دیکھا تو وہی آدمی، وہ بدماش موسیٰ علیہ السلام کے امتی کہنے لگے کہ حضرت یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے جو جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ کیسی باتیں ہماری سمجھ سے ذرا بالاتر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی، یا اللہ تیرے بندے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ماجرا کیا ہے، اندر کی کہانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ میرے بندے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسا ہی تھا جیسا میرے بندے کہہ رہے ہیں، یہ بڑا بد کردار آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا، کبھی اس نے مجھے یاد نہیں کیا،
اور لوگوں نے بھی تنگ آ کر اس کو بستی سے نکالا، ایسا ہی تھا۔ لیکن اے میرے نبی، اے پیارے موسیٰ، جب یہ بندہ ادھر آیا، اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں، آگے پیچھے کوئی اس کو نظر نہ آیا، اور اس نے بے بسی کے عالم میں پھر آسمانوں کی طرف نظریں اٹھائیں۔ یہ اجنبی تھا، بے بس تھا، جس کو سب نے چھوڑ دیا، اور اس نے میری طرف نظریں اٹھائی اور مجھے کہنے لگا، یا اللہ، اگر تجھے معاف کرتے ہوئے تیری سلطنت میں کمی آتی، یا مجھے عذاب دیتے ہوئے تیری سلطنت میں اضافہ ہو جاتا، تو اے رب جلیل میں کبھی تجھ سے معافی کا مطالبہ ہی نہ کرتا۔ لیکن اے اللہ، تیری تو عظمت ایسی شان ہے کہ معاف کرنے میں تیری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور عذاب دینے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تجھے عذاب دینے کا شوق بھی نہیں ہے۔ میری بے بسی کو دیکھ، آج مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، بس تو ہی میرا ایک سہارا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ بتاؤ، جب بندہ اس بے بسی کے عالم میں مجھے پکارے تو کیسے میری غیرت گوارا کرتی کہ سارے جس کو چھوڑ دے، میں مالک، میں اس کو پیدا کرنے والا بھی اس کو چھوڑ دوں۔ اس بدبخت نے تو صرف اپنی مغفرت کی معافی مانگی تھی، اگر میری عزت اور جلال کی قسم پوری دنیا کے لوگوں کی یہ مغفرت اس وقت اس بے بسی کے عالم میں مانگ لیتا تو میں رب ذوالجلال ساری کائنات کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا۔ ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ہم بھی آ جائیں اللہ کی آغوش میں، اس رحمتوں کو سمیٹنے والے ہم بھی بن جائیں، اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر لیں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے بندوں کو خبر کر دو، میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہوں۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں اعمال گنے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ہلکا سا بھی اخلاص کسی عمل میں اللہ کو محبوب ہو گیا تو اللہ رب العزت اسی کی برکت سے مغفرت کے وعدے فرما دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں دنیا میں ان کا نام چلتا ہے، بہت بڑے محدث اور فقیہ، ان کے مقلد، دنیا میں ان کی تقلید ہوتی ہے، لوگ فقہ شافعی کے فالور ہیں۔ اتنا بڑا مقام، بڑی عبادت اور ریاضت ان کے بارے میں آتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی کو خواب میں ملے کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ بس اللہ رب العزت کے سامنے جب حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شافی، تیری ساری عبادتیں اور ریاضتیں اور تیری محنت اور مشقت اور دین کی خاطر قربانیاں اور دین کی نشر و اشاعت سب ایک طرف، لیکن تیری ایک نیکی ہمیں بڑی محبوب ہے۔ امام شافعی فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور بس اوقات بندہ اسی لیے فرماتے ہیں نا، کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ مت دو، شاید وہی چھوٹی سی نیکی جس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں آپ کی مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائے۔ اور کبھی بھی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی یہ سمجھ کر مت کرو کہ یہ چھوٹا سا پھر کیا کر لوں، شاید وہی گناہ کل روز محشر پکڑ کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے جہاں بھی نیکی کا موقع مل جائے، یہ نہ دیکھیں یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چاہے راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیں یہ بھی نیکی ہے، کانٹا پڑا ہے اس کو ہٹا دیں یہ بھی نیکی ہے، کسی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے یہ بھی نیکی، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھے۔ اب دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کون سی نیکی اتنی زیادہ اللہ کو محبوب آ گئی۔ فرمانے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے شافعی، ایک مرتبہ تو حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا قلم اور دوات کے ساتھ، اب تو نے جیسے ہی قلم کو سیاہی میں ڈبویا، باہر نکالا تو ایک مکھی تیری قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی، تو نے اس کو اڑایا نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کو ادھر ہی روک لیا، قلم کو ادھر ہی روک لیا، اور تیرے دل میں یہ بات ہے کہ یہ مکھی کتنی پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا کے جب اڑ جائے گی تب میں اپنا لکھنا شروع کر دوں گا۔ تو نے میری ہلکی سی حقیر سی مخلوق پر اتنا رحم کیا ہے، مجھے تیری یہ نیکی اتنی محبوب ہے، تیرا ایسا اخلاص تھا کہ میں اس کی وجہ سے تیری مغفرت کرتا ہوں۔ اب اندازہ کریں اللہ کی رحمت، چھوٹی ہی سی نیکی، اب مکھی کی کیا حیثیت ہے، گندی مکھی ہے کوئی حقیقت، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس زمانے میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں اللہ نے بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی چیز بھی فالتو اور فضول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق پر، اب مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے اگر مغفرت ہو رہی ہے تو اللہ کے بندوں پر اگر کوئی رحمت کرے گا، اللہ کے بندوں پر شفیق ہوگا، مہربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر رحمتوں کے دریا بہا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے یہ بڑا مقدس مہینہ جا رہا ہے، اس کے گھڑیوں سے ساعتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اللہ سے سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کو نیک کاموں میں لگائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی سن لیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 اعمال ہم کثرت سے دیکھتے۔ اللہ کے نبی کی تو پوری زندگی اعمال میں گزری ہے،
لیکن 3 اعمال میں اور زیادہ محنت اور مشقت اپنے آپ کو تھکا دیتے۔ فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا اللہ کے محبوب اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیتے، نوافل، ذکر، اذکار، ہر وقت اللہ کے ذکر میں عبادت میں مشغول رہتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے، بڑی مشقت برداشت کرتے تھے۔ ہم بھی سوچیں کہ ہم بھی اس مبارک مہینے میں ذرا روٹین سے ہٹ کر زیادہ اللہ کی عبادت کو وقت دیں، اپنے آپ کو تھکائیں، تھوڑی سی مشقت ہے ختم ہو جائے گی لیکن اس کا اثر باقی رہے گا۔ مشقت کی وجہ سے کبھی نیکی مت چھوڑیں، مشقت چلی جائے گی نیکی کا اثر باقی رہے گا۔ اور اسی طرح لذت کی خاطر کبھی گناہ مت کریں، لذت چلی جائے گی وقتی ہے لیکن گناہ کا اثر باقی رہے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکا دیتے۔ پھر فرمایا جب رمضان آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے اللہ کے محبوب تھے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت کو اتنا بڑھا دیتے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اس طرح اللہ کے نبی کی سخاوت ہوتی، اتنا زیادہ مال لوگوں میں تقسیم کرتے، سخاوت کرتے بہت زیادہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ روٹین سے ہٹ کر زیادہ صدقہ و خیرات میں لوگوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں، لوگوں پر آج رحم کریں گے کل روز محشر اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کثرت سے دعائیں مانگتے رمضان المبارک میں، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، ہر وقت اس کا قیمتی ہے، اور اس میں کثرت سے لمبی دعائیں اللہ سے مانگے، سجدے میں پڑھ کے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے مانگے، اللہ کو منانے کا یہ مہینہ ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگے، افطاری کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں۔ یاد رکھیں کہ دعائیں آدمی کو وہاں تک لے جاتی جہاں تک عبادت بھی بس وقت نہیں لے جا سکتی، اس لیے یہ دعا فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہی ہے، اس لیے کثرت سے دعائیں کریں، لمبی دعائیں اللہ سے مانگیں، اور دعا میں عاجزی انکساری ہو، اور دعا میں اللہ کی طرف دھیان ہو، متوجہ ہو کر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی صورت بنا لینی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے میری عزت کی قسم مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتے، دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اس لیے ان اعمال میں ہم کثرت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔